لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ ہندوستان کے باشندوں کی اعانت اور امداد سے 1946 15 اگست کو ہمارا یہ ملک آزاد ہوا۔ اس وقت کے متعلق یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس وقت جو ریڈیو چلا کرتی تھی کہ ٹھیک 12:01 پر اس ریڈیو کے ذریعے خبر کر دی گئی، جیسے آج کل ہم واٹس ایپ کے ذریعے فیس بک کے ذریعے خبر کر دیتے ہیں کہ ہندوستان آزاد ہو گیا۔ تو وہ 15 اگست 1946 ہندوستانی باشندوں کے لیے ایک بہت بڑا دن تھا۔ تو وہ دن آیا تو اسی کی وجہ سے، یعنی یوم آزادی، وہ دن آیا تو یوم جمہوریہ اسی کی وجہ سے آیا۔ تو اس وقت ہندوستان میں انگریزوں کے بنائے ہوئے قوانین چلا کرتے تھے، اب ان کو ختم کرنا تھا۔ تو ان کو ختم کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اس ہندوستان کو چلا رہے تھے، بادشاہت ہوا کرتی تھی۔ اب جب ہندوستان آزاد ہو گیا تو تمام رہنماؤں اور جو لیڈر حضرات تھے ان کی میٹنگ ہوئی اور سب نے مشورہ کرا کہ اب تک تو ہمارا یہ ملک بادشاہوں کے ذریعے چلا کرتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی بادشاہ ہوا کرتے تھے، وہ مغل خاندان سے ہوں یا کسی اور خاندان سے ہوں، الغرض بادشاہت یہاں چلا کرتی تھی۔ کہ اب ایسا اس ملک کو بنایا جائے کہ جو بادشاہت کو ختم کر دیا جائے اور جتنے بھی یہاں کے لوگ ہیں ان تمام کو حق ہو اس بات کا کہ وہ جس کو چاہے اپنا وزیر اعظم بنائے، کہ اس طرح کے قوانین بنائے جائیں۔ تو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جو اس وقت بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، تو ان کو یہ بات سونپی گئی کہ ہندوستان کے حالات کے مطابق قوانین بنائے جائیں۔ تو انہوں نے وہ قانون بنائے، اور قانون بنانے کے بعد جب ان قوانین کو لاگو کیا گیا ہندوستان پر، تو وہ دن 26 جنوری کا دن تھا۔ وہ دن یوم جمہوریہ تھا کہ بادشاہت ختم ہو کر اب جمہوریت ہندوستان میں قائم ہو گئی۔ جمہوریت کا مطلب اب ہم سب سمجھ ہی جاتے ہیں کہ بھئی ہر آدمی ووٹ دیتا ہے، اور ووٹ دینے کے بعد صحیح تو یہی ہے کہ جس کو ہم چاہیں جتائے، لیکن آج کی ڈیٹ میں اس میں بہت زیادہ گڑبڑی ہو رہی ہے۔ لیکن جمہوریت اسی کو کہا جاتا ہے کہ ایک بیڑی سی سے لے کر، بیڑی سی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، بیڑی سی سے لے کر وزیر اعظم تک ہر آدمی کو صرف اور صرف ووٹ دے کر کے جتایا جاتا ہے۔ لوگ اپنی مرضی سے اس کو چنتے ہیں، تو اپنی مرضی سے چننا، اپنی مرضی سے وزیر اعظم بنانا، اسی کا نام جمہوریت ہے۔ تو یہ جمہوریت 26 جنوری کو ہندوستانی قوانین جب لاگو کیے گئے تو اس وقت یہ دن آیا۔ اب ہندوستانیوں کے لیے، ہم سب کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات تھی، خوشی کا دن تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا پیشہ بادشاہت سے چھڑوا کر کے ہمیں جمہوریت دی ہے، اور ہم سب کو حق ہے کہ ہم جس کو چاہیں اپنا وزیر اعظم اور ملک کا بادشاہ بنائیں۔ تو اس لیے آج کا یہ دن کوئی عام دن نہیں ہے، بلکہ یہ وہ دن ہے کہ جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم محض ایک ہجوم، یعنی بھیڑ بھاڑ نہیں، بلکہ ایک آئین کے تحت، قانون کے تحت جینے والی باوقار قوم ہے۔ یعنی یہ دن ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہم ایسے ویسے آدمی نہیں ہیں کہ جس طرح چاہے جی لیں، جس طرح چاہے لے لیں۔ یہ دن ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم قانون کے تحت زندگی گزارنے والی ایک قوم کا حصہ ہو۔ ہندوستانی لوگوں سے یہ دن کہتا ہے کہ تم ایک قانون کے تحت زندگی گزارنے والے ہو، جانوروں کی طرح اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے ہم کریں۔ یہ پیغام 26 جنوری کا نہیں ہے، بلکہ یہ 26 جنوری ہمیں بتاتی ہے کہ قانون کے تحت تمہیں اس ہندوستان میں رہنا ہے، جو تمہاری مرضی میں آئے تم اس کام کو کرے، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا ملک کے جمہوری بننے سے پہلے ہوا کرتا تھا اور ہوا ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، اگرچہ ہو رہا ہے۔ تو ہم سب قانون کے تحت زندگی گزارنے والی باوقار قوم ہے۔ یہ دن ہمیں بتاتا ہے کہ آزادی صرف
نعروں کا نام نہیں ہے کہ ہم نے نعرے لگا لیے ہندوستان زندہ باد، یوم جمہوری زندہ باد. نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اصل تو ان نعروں کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو قانون کے تحت گزارنا ہے، تو تب جا کر کے نعروں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. آج ہندوستان میں بہت سارے قوانین ہیں اور سارے قانون اچھے ہیں، ہندوستانی باشندوں کے لیے بہت بہتر ہیں، لیکن ان پر عمل نہیں کیا جاتا، ان کو لاگو نہیں کیا جاتا. لاگو کرنے کے بعد ان کے تحت سرکاریں کام نہیں کرتی تو ایک الگ بات ہے. بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے، ایک شعور اور کردار کا نام ہے کہ ہندوستان یوم جمہوری ہے. آج ہم یوم جمہوریہ کا یہ جشن منا رہے ہیں، یعنی اپنے اس عہد کی تجدید کر رہے ہیں کہ جو کبھی 1951 میں غالباً ہوئی تھی، آج اس کو ہم یاد کر رہے ہیں. یعنی کتنی پرانی چیز ہے، 77واں یوم جمہوری چل رہا ہے، تو 77 سال پہلے والا جو ہندوستان تھا، آج ہم سب اس جشن یوم جمہوری کو منا کر اس کو یاد دلانا چاہتے ہیں، اس کو یاد کر رہے ہیں، اس کے تحت زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہندوستان جو ملک ہے اس میں بادشاہت نہیں، یہ جمہوری ملک ہے. تو اسی لیے جگہ جگہ اسکول میں، مدارس میں، ہر جگہ پروگرام ہوتے ہیں. خود وزیر اعظم بھی پروگرام کا حصہ بنتے ہیں. تو اس کا مطلب اور مقصد یہی ہے کہ 77 سال پہلے جو آئینہ ہندوستانی باشندوں کو دکھایا گیا تھا کہ ایسا 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 ہندوستانی ملک ہوگا، یہ قوانین اس کے ہوں گے، تو آج ہم اس کی تجدید کر رہے ہیں. تو آج کا یہ دن ہماری صفوں کو درست کرنے کا دن ہے. وطن صرف زمین کا ٹکڑا نہیں ہوتا، وطن ایک امانت ہوتا ہے. وطن ہماری پہچان ہے، ہماری تاریخ، ہماری تہذیب اور ہمارے خوابوں کا نام ہے. ہم صرف اس کو ہندوستانی سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو ہندوستان ہے. یہ صرف ہندوستان نہیں، یعنی ہم سے مراد ہندوستانی باشندے، انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ بس ہمارا ملک ہے اور یہ کچھ نہیں. تو ہمیں خاص طور سے یہ سمجھنا ہے کہ وطن سبھی کا وطن ہوتا ہے. قرآن عظیم کی میں نے آیت بھی پڑھی تھی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا. یہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے. تو اس میں بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے، یعنی حضرت ابراہیم دعا فرما رہے ہیں میرے رب اس شہر، اس وطن کو امن والا بنا دے. یعنی جہاں تک بات آتی ہے مسلمانوں کی، آج مسلمانوں کو کرایہ دار، غدار، نہ جانے کیا کیا کچھ کہا جاتا ہے. تو جو کوئی کچھ کہہ رہا ہے وہ کہہ ہی رہا ہے، لیکن انسانی فطرت اور مسلمانی تہذیب اور ثقافت میں یہ بات کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے کہ مسلمان جہاں رہتا ہے وہاں سے غداری نہیں کرتا ہے اور وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہوتے ہیں، تو وہ بھی جب مکے میں آئے تو انہوں نے دعا کی. تو گویا قرآن کہ جو ساری دنیا کے لیے آیا ہے اور اس کو سمجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ہے، تو قرآن عظیم کی آیت کا یہ جملہ بھی ہمیں کہتا ہے کہ مسلمان ملک کا وفادار ہوتا ہے، مسلمان اپنے ملک سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. کیوں؟ یہ اس کی گھٹی میں ہے. رب اجعل ھذا بلدا آمنا، کہ وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے وطن کو امن والا بنا دے، میرے وطن کو سکون والا بنا دے. تو جب وہ خود ہی دعا کرتا ہے اللہ سے تو وہ چاہتا بھی یہی ہے کہ امن رہے. تو اس لیے مسلمان غدار نہیں ہو سکتا. تو ہم سب کو آج یہ سوچنے کی ضرورت ہے، ہم مسلمانوں کو بھی اور برادران وطن کو بھی، کہ وطن سے محبت زبانی دعویٰ نہیں، عملی فرض ہے. آج ہم ہندوستان زندہ باد کہتے رہیں، لیکن حقیقت میں ہندوستان سے محبت نہ ہو تو اس زبانی دعوے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو ہم سب کو آج یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. کیا ہم نفرت بانٹ رہے ہیں یا پھر محبت؟ کیا ہم ایک دوسرے کو گرانے میں لگے ہیں یہ سنبھال لیں گے؟ نفرت بہت آسان ہے. نفرت کس کو کہا جاتا ہے؟ آج تو ساری چیزیں بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، کوئی چیز بتانے کی ضرورت نہیں، بلکہ بولنے سے بھی پرہیز کیا جاتا ہے کہ
بولنے کی بھی وہ آزادی اور اجازت نہیں ہے کہ جو کچھ آج ہندوستان میں ہو رہا ہے اگر ہم بول کر کے کسی دوسرے کو کسی اسٹیج سے بتا دیں تو وہ بھی ہمارے لیے بڑا خطرناک بن سکتا ہے۔ تو نفرت یہ پھیلانا بہت آسان ہے، ایک چنگاری کافی ہوتی ہے، مگر اخوت، بھائی چارگی اور اتحاد کے لیے دل بڑا کرنا پڑتا ہے، برداشت سیکھنی پڑتی ہے اور خود کو دوسرے کی جگہ رکھنا پڑتا ہے۔ یہ ملک مختلف زبانوں، مذاہب، علاقوں، تہذیبوں کا خوبصورت گلدستہ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ شاید پوری دنیا میں ہندوستان ہی ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں اتنے مذاہب کے لوگ رہتے ہوں، اور کوئی ملک شاید ایسا نہ ہو۔ تو اس لیے اسے مختلف زبانوں کا، مختلف مذاہبوں کا گلدستہ کہا جاتا ہے۔ گلدستہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں بہت سارے پھول ہوں، گیندے کا بھی ہو، گلاب کا بھی ہو، یاسمین کا بھی ہو، چمیلی کا بھی ہو، وہ ایک جگہ رکھ دیے جائیں تو اس کو گلدستہ بولا جاتا ہے۔ تو بے شمار مذاہب کے لوگ اس ہندوستان میں رہتے ہیں، تو اس لیے ہندوستان کا محاورہ ہے کہ یہ بھی مختلف زبانوں اور مختلف مذاہب کا گلدستہ ہے۔ تو جو مذاہب، جو ملک مختلف مذاہب کا، تہذیبوں کا گلدستہ ہو، تو وہاں سے اگر ایک پھول کو نکال کر کے کچل دیا جائے تو گلدستے کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ تو آج ہمارے ملک میں ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے۔ ہماری طاقت یکسانیت میں نہیں ہے۔ آج ہم سب یہی سوچتے ہیں کہ فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ وہ ہو رہا ہے، بلکہ خاص طور سے اہل ایمان بڑے مایوس ہو رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا اس ہندوستان میں اور کیا نہیں ہوگا۔ ہر جگہ ظلم و زیادتیوں میں ہمیں پیسا جا رہا ہے، ہم حق پر ہیں پھر بھی ہمیں نہ حق کہا جاتا ہے، نہ حق پر سمجھا جاتا ہے، یعنی گویا جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ زمین و آسمان ہی ہمارے مخالف ہو گئے ہوں، ہر جگہ مخالفت ہی مخالفت ہے۔ لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ یہ جو دن چل رہے ہیں یہ تو عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ آج کسی کا زمانہ ہے تو کل کسی اور کا زمانہ ہوگا، سدا کسی کا زمانہ نہیں رہتا۔ قرآن عظیم کی آیت کا یہ جملہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اہل ایمان کے لیے بہت بڑی تسلی دیتا ہے، بہت بڑی تسلی لے کر کے آیا ہے، اور واقعتاً تسلی ہوتی ہے کہ یہ جو دن چل رہے ہیں یہ تو عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ اور جب کسی کو سکون نہ ہو ان حالات کو دیکھ کر تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو پڑھ کر کے دیکھے کہ حضور وہ تو سید الانبیاء ہیں، حضور اگر ہاتھ اٹھا دیتے تو جو چاہتے وہ ہو جاتا اور ہوا ہے۔ اور آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں تاریخ کہ جنگ بدر میں کیا تعداد تھی مسلمانوں کی، صرف 313، اور سامنے مد مقابل والے 1000 سے زائد تھے۔ 313 کی کوئی حیثیت نہیں اور 1000 بور ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مدد فرمائی تو وہ 313 سرخ رو ہو گئے۔ تو اس لیے اللہ کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، آج اگر حالات ہمارے لیے سازگار نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، کل انشاءاللہ سازگار بھی آئیں گے، لیکن شرط اللہ نے یہی لگا دی ہے کہ ہم مومن کامل بن جائیں۔ آج ہم جو مومن ہیں وہ مومن ناقص بنے ہوئے ہیں، ایمان ہمارا کمزور پڑ گیا ہے۔ وہ احکام الہی کے جن پر ہم سب کو عمل کرنا لازم، ضروری اور فرض ہے، آج ہم نے انہی کو چھوڑ دیا ہے، حضور کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو جب آدمی راہ راست سے ہٹتا ہے تو وہ بھٹک جاتا ہے، اور جب بھٹک جاتا ہے تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اور در بدر کی ٹھوکریں کھانا یہی ہے کہ کوئی بھی اس کو تھپڑ مار دیتا ہے، کوئی بھی اس پر ظلم و زیادتیاں کر دیتا ہے۔ تو آج اہل ایمان اپنی راہ سے ہٹ گئے ہیں، وہ جو ڈگر اور نگر ان کی تھی وہ اس کو چھوڑ چکے ہیں، تو اسی وجہ سے آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ دن بدل جائیں، جو کہ بدلیں گے انشاءاللہ ضرور، تو ہمیں مومن کامل بننا ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں اسی بات کو بیان کیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم مومن کامل ہے۔ تو قرآن عظیم کی آیت ہے، آیت کا ٹکڑا ہے قرآن عظیم کا، تو ایک زبر اور زیر بھی جھوٹا نہیں۔ تو یہ نہ سمجھے کہ ویسے ہی اللہ نے دل لبھانے کے لیے کہہ دیا ہوگا، قرآن عظیم کی کوئی بات دل لبھانے کے لیے نہیں، بلکہ جیسے یہ سورج نکلا ہوا ہمیں دکھ رہا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، دھوپ میں بیٹھنے کے بعد اندھا اپنے جسم سے محسوس کرتا ہے، تو بالکل قرآن عظیم کا ہر ایک زبر زیر لفظ، آیت حرف
ایسے ہی بالکل سچی اور صادق ہیں جیسے یہ نکلتا ہوا چڑھتا ہوا سورج ہمیں دکھ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب خود اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ سر بلندی تمہارے ہی لیے ہے، سرداری تمہارے ہی لیے ہے، بادشاہت تمہارے ہی لیے ہے، تمہارے علاوہ کوئی بادشاہ بن ہی نہیں سکتا ہے، تمہارے علاوہ کوئی ذمہ دار بن ہی نہیں سکتا ہے، تو آج بن رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جو شرط لگائی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بشرطے کہ تم مومن کامل ہو، تو آج ہم مومن کامل نہیں رہے، آج ہمارا ایمان کمزور پڑ چکا ہے، آج ہم ناقص مومن بن گئے ہیں، اور جب تک ایمان میں نقص رہے گا تو ہم ظلم و زیادتیاں ہمارے اوپر ہوتی رہے گی اور ہمیں برداشت کرنی پڑے گی۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور صحابہ اکرام سے مکے والی زندگی میں جب چاروں طرف سے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ سب مخالف تھے، اور جسے جو موقع ملا کرتا تھا، جو صحابی ملا کرتا تھا، اس پر ظلم کر دیا کرتے تھے۔ اب مکہ اپنا وطن ہے، اپنے کنبے والے ہیں، اپنا گھر بار ہے، اپنا کاروبار ہے، اور وہی پرایا بن جائے تو کیسی تکلیف ہوتی ہوگی، جیسی آج ہمیں ہو رہی ہے۔ ہندوستان سب کچھ ہمارا ہے، ہمارے آبا و اجداد نے اس کو آزاد کرنے کے لیے خون بہا ہے، تو جیسی تکلیف ہمیں ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ تکلیف صحابہ اکرام کو ہوا کرتی تھی کہ بھتیجا مسلمان ہو گیا، چچا مسلمان نہیں ہے، چھوٹا بھائی مسلمان ہو گیا، بڑا مسلمان نہیں ہے، بڑا مسلمان ہو گیا، چھوٹا مسلمان نہیں۔ اب جو مسلمان نہیں تو وہ بڑے بھائی پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، بھتیجا چچا پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، تو ایسے حالات تھے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ جب تم ایمان لے آ چکے، جب تم نے میری بات پر لبیک کہہ دیا، تو بس اب تیار رہو مصیبتوں اور پریشانیوں کو جھیلنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل ایمان کے اوپر پریشانیاں ایسے آتی ہیں جیسے پہاڑی سے پانی نیچے آتا ہے، ہم تو پھر بھی بہت ٹھیک ہے، ایسی پریشانیاں نہیں آ رہی ہیں۔ اور یہ کس کے اوپر آ رہی ہیں؟ جن کو قرآن عظیم نے کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہوں، مجھ سے راضی ہوں۔ جن سے اللہ راضی ہو چکا، جن سے اللہ نے راضی ہونے کا اعلان قرآن عظیم میں کیا، جب تک یہ دنیا آباد رہے گی قرآن عظیم باقی رہے گا، اس کی تلاوت ہوتی رہے گی، اور یہ نعرہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم المفلحون یعنی صحابہ اکرام کے متعلق ہے، تو یہ نعرے قرآن عظیم کی تلاوت کی شکل میں پڑھے جاتے رہیں گے، گاتے جاتے رہیں گے۔ تو ان سے کہا آج ہم تو کہیں بھی نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ 26 جنوری یوم جمہوریہ یہ جو دن آیا ہے، تو یہ دن ہم سب کو یہی سبق سکھاتا ہے اور یہی ہم کو بتاتا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے حق کے محافظ بنیں، اپنا ہاتھ اپنے بھائی کے ہاتھ میں دے کر کے کھڑے ہوں۔ اکثریت کمزور کے ساتھ کھڑی ہو جاتی، طاقت انصاف کے تابع ہو جائے تو تب جا کر کے قوم زندہ رہتی ہے، تب تاریخ بنتی ہے۔ تو یہی آج ہم سب کو عہد کرنا ہے، اور ہم تو پہلے سے عہد کیے ہوئے ہیں کہ جب ہم اس ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہم تو گیت بھی اسی کا گاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم رہتے یہاں ہو اور پڑوسی ملک کا گیت گاتے ہو، جبکہ کوئی نہیں گیت گاتا۔ ابھی آپ نے یہاں بھی سنا ہے، اور تمام سوشل میڈیا پر آپ کو جو گیت ملیں گے مسلم طبقے کی طرف سے، وہ سارے کے سارے ہندوستانی گیت ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اس میں کہیں بھی پڑوسی ملک کا ذکر ہی نہیں آتا کہ فلاں ملک کا نام لے دیا ہو۔ تو اس طرح کے الزامات آج ہمارے اوپر لگائے جاتے ہیں۔ تو پروگرام کرنے کا مقصد اور مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہیں، تو جو مستقبل ہے، مستقبل کہتے ہیں آنے والے زمانے میں، تو وہ زمانہ ان کا ہے۔ ابھی یہ زمانہ حال گزر رہا ہے، یہ ہمارا حال ہے، لیکن اس ہندوستان کا جو مستقبل ہے وہ انہی چھوٹے چھوٹے بچوں میں چھپا ہوا ہے۔ نہ جانے ان میں سے کل کون کیا بن جائے۔ تو ان کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے صرف یہی بچے نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی زبان سے ان کا تعلق ہو، اگر وہ ہندوستانی باشندے ہیں، یہاں کے رہنے والے بچے ہیں، یہاں کی ہم سب کی نئی نسل ہے، تو وہ اس ہندوستان کا مستقبل ہے۔ آج اس مستقبل کو برباد کیا جا رہا ہے، آج ہندوستان کو تباہی کے دہانے پر لگا دیا گیا، صرف نفرت کے نام پر۔ نفرتیں آج ایسے بانٹی جا رہی ہیں جیسے
جشن یوم آزادی، یوم جمہوریہ پر مٹھائی تقسیم ہوتی، نفرتوں ہی کو سب کچھ سمجھ لیا گیا، لیکن وہ چند ہی لوگ ہیں، ورنہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، تاریخ سے واقف ہیں اور انصاف پسند ہیں، عدل و انصاف چاہتے ہیں، تو وہ کبھی نفرتیں نہیں پھیلاتے، وہ نفرتیں پھیلانے والوں کو مات دیتے ہیں، ان کی نفرتوں کو پیچھے ہٹاتے ہیں۔ اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں شاید کوئی ہی ایسا مسلمان ہو کہ جو نفرت پھیلانا چاہتا ہو، کوئی نفرت پھیلانا نہیں چاہتا۔ جب دوسرا آدمی ہی نفرتوں کی دیوار کھڑی کر دیتا ہے تو سامنے والا مجبور ہو جاتا ہے۔ تو ہم سب کو آج یہی عہد کرنا ہے کہ یہ ہندوستان ہمارا ہے، ہم اس کو اپنے دل سے چاہتے ہیں، ہم اپنی جان سے زیادہ اس ہندوستان کو چاہتے ہیں، اور یوم جمہوریہ، یہ 26 جنوری کا دن آج ہمیں یہی بتاتا ہے کہ یہ ملک وہی ملک ہے کہ جہاں ظلم و زیادتیاں کبھی پہلے ایسے ہی ہوا کرتی تھی جیسے آج ہو رہی ہے۔ ان ظلم و زیادتیوں کو روکنے کے لیے، ہندوستانی فساد کو روکنے کے لیے، ملک کو کمزور کرنے والے لوگوں سے روکنے کے لیے یہ 26 جنوری کا دن آیا تھا، اس ملک کو جمہوری بنایا گیا تھا۔ لیکن آج پھر پلٹ کر کے ملک کے حالات دھیرے دھیرے وہیں جا رہے ہیں جہاں سے ہی آئے۔ تو اگر ہم اس یوم جمہوریہ کا یہ جشن منا رہے ہیں تو یہ خود ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ 26 جنوری کو قانون لاگو ہوئے، اور وہ قانون کے جو اسپیشل ہندوستان کے لیے بنائے گئے تھے، تو ان قانون کا پالن کر کے تمام ہندوستانی، وہ چاہے رعایا ہو یا حاکم ہو، بادشاہ ہو یا محکوم ہو، وزیر اعظم ہو یا پرجا ہو، یہ دن سب سے مطالبہ کرتا ہے کہ ان قانون کے تحت ہم اس ہندوستان میں رہ کر کے اپنی زندگی کو بسر کریں۔ تبھی مقصد اس کا سمجھ میں آتا ہے، ورنہ پروگرام ہوتے رہیں، پروگرام میں ہم سب شامل ہوتے رہیں، اگر اس کے مقصد کو ہم نہیں سمجھیں گے تو یہ اتنا بڑا وقت جو 3-4 گھنٹوں کا ہم نے اور آپ نے دیا ہے، اور پورے ملک میں آج جشن منایا جا رہا ہے، تو اتنا وقت جو اس میں لگا ہے وہ سب بیکار ہے، برباد ہے، تباہ ہے، ضائع ہے، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ صرف اور صرف 26 جنوری کا یہی پیغام ہے کہ ہم اس ہندوستان کو قوانین کے تحت چلائیں، یہاں کی پرجا کو قوانین کے تحت زندگی گزارنے کا حق دیں۔ تمام وزیر اعظم سے لے کر نیچے تک جتنے بھی لوگ ہیں وہ کسی بھی پوسٹ پر ہوں، کسی بھی عہدے پر ہوں، تو وہ انہی قوانین کے تحت اپنی رعایا کے ساتھ میں، پرجا کے ساتھ میں معاملہ کریں، تو 26 جنوری کا یہ مقصد حل ہوتا ہے، ورنہ 26 جنوری کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی آج ہم جو 26 جنوری کا پروگرام منا رہے ہیں تو گویا ہم تجدید کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں اس دن کو کہ جب ظلم و زیادتیوں سے نکل کر ہمارا ملک جمہوری بنا تھا، اور جمہوریت میں ظلم و زیادتیاں نہیں ہوا کرتی، جمہوریت میں نفرتیں نہیں بانٹی جایا کرتی، جمہوریت میں ملک کو برباد نہیں کیا جاتا۔ یہی پیغام آج 26 جنوری کا پروگرام ہمیں دے رہا ہے کہ ہم اس کو خاص طور سے یاد رکھیں کہ ہم سب کا ہندوستان ہے، ہم سب کا ملک ہے۔ ہمارے تو حضور نے خود اپنے وطن کے لیے دعا کی ہے کہ یا اللہ اس مدینے کی محبت میرے دل میں مکے سے بھی زیادہ ڈال دے۔ تو وہ حضور کا وطن تھا، اور جب حضور ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تو اس وقت بھی حدیث میں آتا ہے کہ حضور بیت اللہ کو دیکھا کرتے اور بڑی حسرت بھری نگاہوں سے کہتے ہیں کہ بیت اللہ، یعنی میرے وطن، اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی تو میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ اور جب یہ الفاظ حضور فرما رہے تھے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو ہمارے تو حضور نے ہی یہی سکھایا ہے کہ آدمی جہاں رہتا ہے وہاں اس کو قلبی محبت ہوتی ہے، دلی محبت ہوتی ہے، تو مسلمان غدار نہیں ہو سکتا، مسلمان نفرتیں پھیلانے والا نہیں ہو سکتا، مسلمان اپنے دیش کو کمزور کرنے والا نہیں ہو سکتا، جو ہر اعتبار سے سپورٹ کرتا ہے، امن اور شانتی چاہتا ہے، اس کے لیے دعائیں خیر کرتا ہے، اور ہر اعتبار سے چاہتا ہے کہ ہم بھی امن سے رہیں، ہمارے برادران وطن بھی امن سے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو ہر اعتبار سے ترقیات سے نوازے اور کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق